بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. یہ تو سب جانتے ہیں کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، سحر، اور اس کی جو اقسام اور اس کے جو نقصانات ہیں، ان کی ایگزسٹنسی ہے ہمارے معاشرے میں، ان کا وجود ہے اور ہم ان کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے افراد جو دین سے بے بہرہ ہیں، اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے اور اللہ کے دین کو صرف وہاں تک سمجھتے ہیں جہاں تک انہیں چیزیں اچھی لگتی ہیں، جن چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو وہ رد کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں بڑی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں. تو ان انکار کرنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو جادو کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ جنات کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے، سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے. تو آج ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ جادو کے حوالے سے، چونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں، آپ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جادو کی اقسام کیا ہیں، ان کی آگے برانچز کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد نقصان دینے والے جو جادو ہیں وہ کون کون سے ہیں، میں انشاءاللہ اختصار یعنی مختصر آپ کو شارٹلی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ اس کو 5 ایپیسوڈز میں 5 یا ممکن اس سے زیادہ بھی ہو جائیں، اور ہم اس کو نمبر وائز اس کو ترتیب دیں گے. سب سے پہلے جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی تعریف کیا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑی کر کے شیاطین کی مدد حاصل کر کے کی جائے وہ جادو کہلاتی ہے. اور جادو چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی. جادو کی جو بڑی اقسام ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. انواع السحر یعنی جادو کی اقسام کون کون سی ہیں. پہلی جو قسم ہے السحر الہوائی، السحر المائی، اور السحر الناری اور السحر الترابی. 4 بڑے جو ہے نا یہ جادو ہیں. اس میں سحر الہوائی، یہ جو ہوائی جادو ہوتا ہے، ہوا کا جادو، پانی کا جادو، اور السحر الناری، آگ کا جادو، اور مٹی کا جادو. اب اس کی آگے یعنی اس کی 5ویں جو قسم ہے السحر فی الطعام والشراب، کھانے اور پینے میں جادو. ان چیزوں کو آگے اس کی یعنی یہ پہلے 5 اس کی اقسام ہیں، ان 5 اقسام کی آگے برانچز ہیں وہ کون کون سی ہیں. 4 ان کی بڑی اور 8 ان کی اس کے علاوہ اس کی برانچز ہیں. تو ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. پہلی ہے السحر المعقود، گرا والا جادو. جیسا کہ یہ اس کی ایک مثال میرے پاس یہاں پہ موجود ہے، میں اس کو آپ کے سامنے دکھاتا ہوں انشاءاللہ. اور اسی طرح السحر المنثور، السحر الطلاسم، اور السحر المرصود. ٹھیک ہے جی. السحر المرصود یہ آپ اگر غور سے دیکھیں اس کو، یہ ہے السحر المعقود. ٹھیک ہے جی. السحر المعقود، المنثور، الطلاسم اور المرصود، یہ جو 4 ہیں اس کی بڑی برانچز ہیں. والا جادو ہوتا ہے، یہ ایک کپڑا ہے، یہ کسی انسان کا پہنا ہوا کپڑا ہے. اب اس پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر بے شمار گرے ہیں، جتنی گرا ہے اتنے مسائل، اتنی بیماریاں اور یہ اتنے معاملات. اسی طرح السحر المنثور، السحر الطلاسم، جو مختلف پھٹیوں کاغذوں کے اوپر، کاغذات کے اوپر جو لکھا جاتا ہے اسے السحر الطلاسم کہا جاتا ہے.
یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ، مختلف اس کے جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے السحر الطلاسم، ٹھیک ہے جی، یہ سحر الطلاسم ہے. اسی طرح السحر المرصود، یہ ہوتا ہے جادو جی انسان کے یعنی جو خون کے اندر شامل کسی جادو کو، یعنی جو کھلایا پلایا جاتا ہے، جو خون کے اندر جو اس کی تاثیر ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں. اب آگے آ جائیں جی، جو نقصان دہ جادو کی اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ 8 ہیں. اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. سحر الخوف، انسان کے اندر خوف اور مصیبت یعنی تکلیف پیدا کرنے والا، وساوس وسوسے پیدا کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے. السحر الفشل والفقر، ناکامی اور غربت پیدا کرنے کے لیے، یعنی انسان کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، اس کا معاشرتی جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ والا جادو کیا جاتا ہے. سحر الجنون، پاگل پن کا جادو ہوتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں بازاروں سڑکوں پر اور گھروں میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں دماغی طور پہ، تو اس کو سحر الجنون کہا جاتا ہے. اسی طرح سحر التفریق، ایسا جادو جو جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے. اسی طرح خون کے اندر بیماریاں پیدا کرنے والا جادو، خاص طور پہ جیسے انفیکشن وغیرہ خون کے اندر شامل ہو گیا. ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہم ڈھونڈ کے تک گئے ہیں بیماری، آپ کی بیماری نہیں مل رہی. تو بیسکلی وہ اس کے اندر ایک یعنی شامل کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سحر النزیف. السحر الوقوف، زوال پیدا کرنے کے لیے. انسان ایک بڑی بلندیوں پر، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بڑی بلندیوں پر ہے. اگر وہ زمین پر آئے گا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ایسا یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھی ہم یہ ساری بیان کر کے آپ کو یہ کہیں گے جی یہ سب کچھ انسان کی اسی وجہ سے، یعنی اس کا بیسک جو کاز ہے وہ یہ چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں عملیات میں، معاملات میں آگے بڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ کے الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. السحر المحبہ، محبت کا جادو. اور اسی طرح ایک اور جادو ہے جسے ہم بولتے ہیں السحر التہیج. التہیج معنی ہے کہ انسان ایک اپنے معاشرے میں ایک سٹیٹس وائز بہت اونچے لیول پہ کام کر رہا ہے، ایک دم اس کو ڈاؤن فال آپ دیکھتے ہیں. میں نے ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں اسلام آباد میں ایک آدمی جو ہے وہ بڑا معروف ہے، اس کی بہت ویڈیو اس کی معروف ہوئی، لوگوں نے اس کو دیکھا. وہ بریانی بیچ رہا ہے، اس کی بیوی اس کو بنا کے دیتی ہے، وہ بریانی بیچتا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ شخص انٹرنیشنل لیول کا فنڈ ریزنگ جو پروجیکٹس ہوتے تھے ان کے اوپر وہ واحد شخص ہے پورے پاکستان میں جو ایکسپرٹ ہے. اسی طرح لاہور میں ایک ہم نے ویڈیو دیکھی خاتون کی جس نے اپنی گاڑی کے اندر اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اپنے کھانا پینا سارا کچھ وہیں پہ لے کے آ کے بیٹھ گئی. اور بڑی معروف تھی، بینکر تھی، پاکستان کو قرضے لے کے دینے والی خواتین میں اس کا شمار ہوتا تھا. تو یہ ہے السحر التہیج، زوال کا جادو. انسان اچھا ہوتا یہ کیوں ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا. آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ نے شکر ادا نہیں کیا. آپ کو اللہ نے اموال دی ہیں، آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، آپ نے اس رب کا شکر ادا نہیں کیا. اولاد جیسی نعمت دی ہے، آپ نے شکر ادا نہیں کیا. تو شکر ادا نہ کرنے سے زوال آ جاتا ہے. اچھا جی، اب آگے ہیں جی 3 اور اقسام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شادی میں خلل ڈالنے والے. اعراض السحر المدفون لتعطیل الزواج، ایسا جادو جو دفن کیا جاتا ہے شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. پھر علامات السحر المدفون فی المنزل، ایسی علامات، یہ میں آپ کو صرف آج یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم اس کو 5 ایپیسوڈ اس کے بنیں گے تقریباً، تو اس پر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. علامات السحر المدفون فی المنزل، آپ کے گھر کے اندر جادو کی علامات کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر آخر میں اس کا طریقہ کیا ہے سحر المدفون کا، اور اس کا علاج کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عافیت دے انشاءاللہ. ہم اس پر تفصیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے, اس کو مختلف حصوں میں آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی یہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کے صحیح علاج کی طرف لے کے آئیں. اور ایک اور میں اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ ہم آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1-1.5 مہینے کے بعد ہماری مختلف پاکستان میں مختلف جگہ پہ لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے انشاءاللہ. اور آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے رقیۃ الشریعہ ورکشاپ کے حوالے سے. اب وہ رقیۃ الشریعہ ورکشاپ کیا ہوگی, اس پہ ہمارے جو 3 چیزیں ہیں ہم اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز لوگوں کو اویئر کرنا کہ واٹ از رقیہ, رقیہ کیا ہے, دم کیا ہے, قرآنی علاج کیا ہے, مسنون علاج کیا ہے, طب نبوی کیا ہے. طب نبوی کی طرف ہم نے ان کو لے کے آنا. اسی طرح ہمارا جو علاج یعنی دوسرا ہمارا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس رقیۃ الشریعہ کی ورکشاپ میں بہت ساری کنفیوژنز, بہت سارے آپ کے سوالات اور بہت سارے ایسے معاملات جو کہ آپ نے پہلے کبھی ڈسکس نہیں کیے ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پبلکلی ڈسکس کرنا چاہیے اور پبلک کے معاملات میں, لوگوں کے معاملات میں ہمیں ان کو اویئر کرنا چاہیے. تو آپ کے سوالات بھی ہم اس میں لیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا اس میں ہمارا ہوگا رقیۃ الشریعہ کا سیشن, یعنی ہم رقیہ کریں گے اور رقیہ کے اس سیشن میں آپ لوگ شامل ہوں گے. خواتین بھی ہوں گی اس میں, مرد حضرات بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, تو آپ اس میں شامل ہوں گے. ہم کسی بھی جماعت, کسی بھی فرقہ, کسی بھی قسم کی کوئی ایسے یعنی لوگ, ہم ان کے مخالفت میں ہم کوئی یہ کام نہیں کرنے جا رہے ہیں, بلکہ جو قرآن و سنت کا ایک فہم ہے وہ ہم دینے کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ. مختلف علاقوں سے لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم لوگوں سے اس پر بات چیت ہماری ہوگی, ہم اسی حوالے سے آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ, اپنا فیس بک پیج پر, میرے واٹس ایپ پر انشاءاللہ میں اس کو اناؤنس کروں گا. اور آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ اس چیز کا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے آپ ان ورکشاپس کو ضرور اٹینڈ کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے انشاءاللہ باذن اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.